سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ اینٹی بائیوٹکس کے ممکنہ طور پر استعمال سے سرطان کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کہ زیادہ اینٹی بائیوٹکس لی جائیں تو اس کی وجہ سے کینسر کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک نئی تحقیق، ایک نئی ریسرچ، اس سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ طویل عرصے سے اینٹی بائیوٹکس لیتے رہے ہیں ان کی بڑی آنت یعنی کہ لارج انٹسٹائن میں کینسر یا رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کینسر کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنتوں میں یعنی کہ انٹسٹائن میں پائے جانے والے جراثیم کا رسولیوں یعنی کہ ٹیومرز کی نشو و نما میں ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ تحقیق سائنسی جریدے گٹ میں شائع ہوئی ہے اور یہ تحقیق BBC کے صحت کے سیکشن میں بھی شائع ہوئی ہے۔ ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ زمن میں مزید تحقیق ریسرچ کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اس سے اینٹی بائیوٹک چھوڑ نہیں دینی چاہیے، لیکن ضرورت کے وقت استعمال کی جا سکتی ہیں۔ بلا ضرورت استعمال کرنا خطرناک ہے۔ بڑی آنت کے پالپس یعنی کہ لارج انٹسٹائن کے پالپس یا آنتوں انٹسٹائن کی دیوار کے ساتھ بننے والی چھوٹی چھوٹی گلٹیاں عام ہیں اور یہ 15 سے 20% برطانوی شہریوں میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح کی انسیڈنس ہمارے جیسے ملکوں میں بھی ہوتا ہے، تاہم اکثر اوقات وہ کسی قسم کی علامات پیدا نہیں کرتی، لیکن ان کا علاج نہ کیا جائے تو ان میں سے بعض سرطانی ٹیومرز بن سکتی ہیں۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے 1,66,000 نرسوں کا ڈیٹا کا جائزہ لیا جنہوں نے امریکہ میں کی جانے والی ایک تحقیق میں حصہ لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ وہ نرسیں جنہوں نے 2 ماہ یا اس سے زائد عرصے تک اینٹی بائیوٹک استعمال کی تھیں اور ان کی عمر 20 to 39 کے درمیان تھی، ان میں ایک خاص قسم کا پالپ جسے ایڈینوما کہا جاتا ہے پیدا ہونے کے امکانات زیادہ تھے۔ تاہم اس تحقیق میں اس ریسرچ میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کتنے پالپ بعد میں کینسر کی شکل اختیار کر گئے۔ تحقیق کار یعنی کہ ریسرچرز کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ اینٹی بائیوٹک سرطان پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جراثیم کا بھی اہم کردار ہو سکتا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ممکنہ حیاتیاتی توجہ موجود ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس نظام یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم میں پائے جانے والے جراثیم کا مجموعی ماحول تبدیل کر دیتی ہے۔ اس سے جراثیم کی تعداد اور تنوع میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اور خطرناک جراثیم کے لیے مزاحمت کم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اینٹی بائیوٹکس کے استعمال سے اگر غیر ضروری استعمال کیا جائے تو جو نارمل فلورا ہے جو انسان کی جسم کی حفاظت کرتے ہیں یا ڈائجسٹو سسٹم کے اندر یا نظام ہضم کے اندر ہمارے کھانے کو توڑ پھوڑ کر کے ہضم ہونے کے قابل بناتے ہیں، ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ خطرناک قسم کے جراثیم آ جاتے ہیں اور وہ مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ان تمام صورتحال میں سرطان یعنی کینسر کے نشو و نما میں مدد ملتی ہے۔ دوسری طرف وہ جراثیم جن کے خلاف اینٹی بائیوٹک استعمال کی گئی ہیں وہ بھی سوزش پیدا کرتے ہیں یعنی کہ انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں جو سرطان یعنی کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔
انہوں نے مزید لکھا کہ اگر اس تحقیق کے دوسرے مطالعہ جات میں تصدیق ہو جائے تو اس سے ممکنہ طور پر اس ضرورت کا اشارہ ملتا ہے کہ رسولیوں کو بننے سے روکنے کے لیے اینٹی بائیوٹک کے استعمال اور سوزش یعنی کہ انفلیمیشن کو کم کیا جائے۔ یونیورسٹی آف مانچسٹر میں امیونولوجی کے ماہر ڈاکٹر شینا کرونک شینک اس تحقیق پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس تحقیق سے نظام یعنی ڈائجسٹو سسٹم کے جراثیم کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن مجھے تشویش ہے کہ کہیں لوگوں کو اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے منع نہ کیے جائے، لیکن ضرورت کے وقت استعمال کی جاتی ہیں غیر ضروری طور پر، جیسے ہمارے ملکوں میں بے تحاشا اینٹی بائیوٹک استعمال کی جاتی ہیں، اس کو روکنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اینٹی بائیوٹکس انفیکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اہم ادویات ہیں، اگر انہیں مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ زندگیاں بچا سکتی ہیں۔ ضرورت کے تحت اینٹی بائیوٹکس ضرور استعمال کرنی چاہیے، لیکن بلا ضروری اور سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کرنا چاہیے، جو کہ ایک خطرناک قسم کا رجحان ہے۔